خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی بھی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے زمین سے کھانے اور پینے کی بے شمار چیزیں بلکہ تمام ضروریات زندگی کی بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں برکتوں سے سیر و سودہ کیا، جس کے لیے آج ہم شکر گزاری کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم زندہ خدا کی حضوری میں اس کی تمام نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ زندہ خدا کی اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے یہ دنیا کی چیزیں دے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کی، اسی نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے لیے پیدا کی۔ لیکن جب ہم زندہ خدا کی حضوری میں اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ شکر گزاری کے تعلق سے، کیونکہ آج شکر گزاری کی عبادت ہے، تمام دنیا کے اندر تمام چرچز میں شکر گزاری کی عبادت کی جا رہی ہے، اسی تعلق سے ایک حوالہ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، آیت نمبر 31، آخری آیت، اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، آیت نمبر 31۔ خدا کے کلام میں صاف اور واضح طور پر یہ لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ یاد رکھیں کہ خدا نے کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو بنایا یا پیدا کیا، تو اس نے ساری چیزوں کو بنانے کے بعد یا پیدا کرنے کے بعد خدا نے اپنے ہاتھ کے کیے گئے کام کی نظر ثانی کی۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے کیے گئے کام کو چیک کیا، دیکھا کہ جو کام میں نے سوچا تھا، کیا ہے، وہ کام کس طرح کا ہے، کیسا ہے۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے کیے گئے کام کو چیک کیا، خدا نے اپنے ہاتھ سے کیے گئے کام کی نظر ثانی کی۔ اور یاد رکھیں، جب خدا نے اپنے ہاتھ سے کیے گئے کام کو دیکھا، چیک کیا، تو خدا نے چیک کرنے کے بعد، کام کی نظر ثانی کرنے کے بعد، خدا نے صاف اور واضح طور پر یہ بیان دیا کہ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے جتنی چیزیں بنائی، وہ ہر ایک چیز بہت اچھی تھی، اس لیے وہ سب کچھ اچھا تھا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ جو کچھ خدا نے سوچا، جو کچھ خدا کے ذہن کے اندر تھا، وہ سب کچھ اسی کے مطابق تھا، اس لیے خدا کا کیا گیا کام بہت اچھا تھا۔
اور دوسرے نمبر پر خدا کے ہاتھ سے کیا گیا کام جو ہے وہ اس لیے بھی بہت اچھا تھا کیونکہ وہ سب کچھ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہا تھا. یعنی جو چیز خدا نے جس مقصد کے تحت بنائی وہ چیز خدا کے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہے. اس لیے وہ سارے کا سارا کام بہت اچھا تھا. اور وہ سارے کا سارا کام اس لیے بھی بہت اچھا تھا کیونکہ اس سارے کے سارے کام سے خدا کی قدرت، خدا کا جلال ظاہر ہو رہا تھا. اس لیے وہ سارے کا سارا کام جو خدا نے کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائی، پیدا کی، وہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو ظاہر کر رہی تھی. اس لیے وہ سارے کا سارا کام بہت اچھا تھا. اور چوتھے نمبر پر وہ سارے کا سارا کام اس لیے بھی بہت اچھا تھا کیونکہ وہ سب کچھ جو خدا نے انسان کے لیے بنایا، وہ سارے کا سارا کام، وہ ساری کی ساری چیزیں، یاد رکھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری کائنات کے اندر ترتیب دے گی چیزیں، وہ ساری کی ساری مخلوقات انسان کے لیے بنائی گئی تھی. وہ ساری کی ساری انسان کے لیے کارآمد، کیونکہ خدا نے اگر روشنی بنائی تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد، اور اگر خدا نے رات کو بنایا تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد، اگر زمین کو بنایا تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد. اگر خدا نے زمین پر تمام جڑی بوٹیاں، پھل، درخت، پودے، سبزیاں اگائیں تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد. بلکہ اگر سواری کے لیے، اس کی خوراک کے لیے اگر جانور بنائے تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد. اگر درخت خدا نے اگائے تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد، کیونکہ ہر ایک چیز جو خدا نے انسان کے لیے بنائی وہ انسان کے لیے کارآمد. جتنی چیزیں زمین سے اگتی، جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں زمین کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے کارآمد. اس لیے وہ سارے کا سارا کام جو خدا نے کیا وہ بہت اچھا. اور ان اچھی نعمتوں میں سے آج ہم زندہ خدا کی حضوری میں خدا کے پاس لے کے آئے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نے زمین سے ہمارے لیے کارآمد چیزیں پیدا کی جو ہم ہر روز روٹین میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اس سے ہماری جسمانی زندگی کا سسٹم رواں رہتا ہے، ہماری سانسیں، ہماری زندگی رواں رہتی، اور اس کے کھانے سے، پینے سے ہم روحان جسمانی طور پر قوت کو حاصل کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور کام کاج کرنے کے قابل بنے ہیں. کیونکہ یہ خدا کا پیار ہے جو خدا نے ہم سبوں کے ساتھ کیا کہ ہماری ضرورت کی تمام چیزیں زمین سے پیدا کی، اور آج ہم انہی چیزوں میں سے زندہ خدا کی حضوری میں لے کے آئے اور اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں، خدا کے کلام میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ جو میری شکر گزاری کرتا ہے
جو میری شکر گزاری کرتا ہے یا جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ جب بھی ہم زندہ خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری لے کے آتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، جیسے آج ہم خدا کی نعمتوں میں سے خدا کی حضوری میں قربانی کے طور پر خدا کے حضور نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ نظر کی قربانی، اور لکھا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ آج ہم سبھی وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے زمین سے میرے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی، اور جن کو میں ہر روز کھاتا ہوں، کھاتی ہوں، آسودہ ہوتا ہوں، طاقت اور قوت کو حاصل کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ میں کل یا پرسوں کی بات ہے کہ میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ناشتے کے دوران میں نے چیزیں اکاؤنٹ کرنا شروع کی، تو 15 چیزیں ناشتے میں شامل تھیں، کہ 15 نعمتیں ناشتے میں ہم لے رہے ہیں۔ یہ خدا کی مہربانی نہیں کہ خدا نے بے شمار چیزیں ہمارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں، اور اس کو ہم کھاتے ہیں اور اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، قوت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ہم خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، یا خدا کے حضور نظر کے طور پر خدا کے دیے ہوئے مال میں سے، چیزوں میں سے، پیداوار میں سے خدا کو لوٹاتے ہیں، تو اس کی بائبل مقدس کے اندر بہت سی برکات کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ امثال کی کتاب 3 باب آیت نمبر 9 اور 10 میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، تو اس کے بدلے میں خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا، خدا تجھے برکت کیا دے گا۔ لکھا ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز۔ یہ بہت بڑی برکت دینے کا خدا نے وعدہ کیا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خدا کے حضور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، خدا کے حضور اس کی نعمتوں میں سے اسے واپس لوٹاتے ہیں، نظر کے طور، شکر گزاری کے طور، جب ہم خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، تو اس کے بدلے میں خدا نے بڑی برکت دینے کا وعدہ کیا کہ تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز، وہ بھی بھرے رہیں۔ یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اس برکت کی بات کو پلو میں باندھ کر ہمیشہ زندہ خدا کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔